بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 143 شروع کر رہے ہیں۔ سبق میں ہم کتاب الاقرار سے باب الاستثناء سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کا یہ سبق ہمارا باب الاستثناء کا آخری سبق ہوگا۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر کوئی چیز غصب کی ہو اور اس کے غصب ہونے کا وہ اپنے اوپر اقرار کر لے، پھر وہ چیز معیوب ہو اور عیب کی حالت میں مقلہ کو لوٹائے، تو یہ عیب کی حالت میں لوٹانا یہ درست ہوگا یا نہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا مسئلہ ہم یہ پڑھیں گے کہ سبب زمان کا اگر کوئی شخص دعویٰ کر لے پھر اپنے اقرار سے رجوع کرے تو اس پر زمان آئے گا یا نہیں، تو اس سے متعلق انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: ومن اقر بغصب صوب وجاء بمعیم صدق وان قال اخذت منك الفا وديعة وهلكت وقال اخذتها غصبا فهو ضامن وان قال اعطيتنيها وديعة وقال غصبتنيها لا وإن قال هذا كان وديعة لي عندك فأخذته فقال هو لي أخذه وإن قال آجرت بعيري أو صوبي هذا فلانا فركبه أو لبسه فرده فالقول ولو قال هذا الألف وديعة فلان لا بل وديعة لفلان فالألف للأول وعلى المقر مثله للثاني۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے غصب شدہ کپڑے کا دعویٰ کر لے کہ فلاں شخص کا کپڑا میں نے غصب کیا ہے، وجاء بمعین، پھر اس کے بعد عیب شدہ کپڑا لا کر اس کو دے دے تو صدقہ، تو اس عیب شدہ کپڑے کے حوالہ کرنے میں اس کی تصدیق کی جائے گی، اس لیے کہ یہ ضابطہ ہے عزیز طلبہ کہ الغصب لا يختص بالسلیم من العیوب، کہ غصب چیز جو ہے وہ عیوب سے سلامتی کا تقاضا نہیں کرتی۔ تو اس نے مطلقاً کہا تھا کہ میں نے فلاں کا کپڑا غصب کیا ہے، تو اب غصب میں معیب بھی ہو سکتا ہے، غیر معیب بھی ہو سکتا ہے، صحیح کپڑا بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے 2 نمبر کپڑا بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے غصب جو ہے وہ سلامتی کو مستلزم نہیں۔ وَإِنْ قَالَ أَخَذْتُ مِنْكَ أَلْفًا وَدِيعَةً وَهَلَكَتْ، اگر مقر کہے کسی شخص سے کہ اخذت منک الفا ودیعۃ وہلکت، کہ میں نے آپ سے 1000 بطور امانت کی لیا تھا اور وہ ہلاک ہو چکا ہے، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہے اعطیتنیہا ودیعۃ فہلکت، کہ آپ نے مجھے 1000 ودیعت کے طور پر دیا تھا اور وہ ہلاک ہو چکا، اور مقر لہو کہے نہیں بلکہ آپ نے مجھ سے غصب کیا تھا، دونوں حالتوں میں وہ اس کے جواب میں کہے کہ آپ نے مجھ سے غصب کیا ہے، تو اب پہلی صورت میں تو مقر ضامن ہوگا، دوسری صورت میں مقر ضامن نہیں ہوگا 1000 کا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر جب یہ کہتا ہے کہ اخذت منک الفا ودیعۃ، تو پہلے یہ اس شخص کے لیے قبضے کا دعویٰ کرتا ہے، ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ اخذت منک، یعنی آپ کی ملکیت سے میں نے لیا ہے، تو پہلے اس کے لیے ملکیت کا دعویٰ کر کے پھر اس کے بعد ودیعۃ کہہ کر اپنے اقرار سے رجوع کرنا چاہتا ہے، اور وہلکت کہہ کر یہ کہتا ہے کہ مجھ پر ضمان نہیں، اپنی یعنی ضمان، کیونکہ امانت اگر ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان نہیں آتا، تو یہ گویا کہ اپنے اقرار سے رجوع کرنا چاہتا ہے، تو پہلے اس کے لیے ملکیت کا اقرار کر کے، قبضے کا اقرار کر کے پھر اس سے رجوع کرنا یہ درست نہیں، لہذا مقر جو ہے یہ ضامن ہوگا اگر وہ اس کو کہے، مقر لہو اگر اس کو کہے کہ تو نے غصب کیا ہے۔ لیکن دوسری صورت میں وہ یہ کہتا ہے کہ اعطیتنیہا ودیعۃ، یعنی پہلے ہی یہ بات کرتا ہے کہ آپ نے مجھے بطور ودیعت کے دیا تھا اور وہ ہلاک ہو گیا ہے، یعنی شروع ہی سے امانت ہی کا کہہ رہا ہے، اخذت منک نہیں کہہ رہے بلکہ کہہ رہے اعطیتنیہا ودیعۃ، تو نے خود مجھے دیا تھا۔ تو اب ان دونوں مسئلوں میں فرق ہوا کہ پہلے صورت میں یہ خود اخذ کا مقر ہے، اخذ کا مقر ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے آپ سے لیا ہے، یعنی ضمان کا سبب ضمان کا دعویٰ یہ خود کرتا ہے، جس صورت میں سبب ضمان کا دعویٰ نہیں کرتا
بلکہ یہ کہتے اعطیتنی ودیعۃ، تو نے مجھے دیا ہے، یعنی دینے کی نسبت اس مقر لہو کی طرف کر رہا ہے۔ تو پہلی صورت میں جب اس نے سبب زمان کا دعویٰ کر لیا تو اس سے رجوع درست نہیں ہوگا، اس کو ودیعت کہہ کر اپنے سے زمان کو ہٹانا ہے، یہ درست نہیں۔ دوسری صورت میں سبب زمان کا دعویٰ نہیں کیا اس نے بلکہ فعل کی نسبت اس کی طرف کی ہے، تو لہذا اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ أَخَذْتُ مِنْكَ أَلْفًا، اگر یہ کہے کہ میں نے آپ سے 1000 لیا ہے، ودیعۃ بطور ودیعت کے، وَهَلَكَ تو ہلاک ہو چکا، وَقَالَ اور مقلو کہے أَخَذْتَهَا غَصَبًا، تو نے وہ لیا اس حال میں کہ تو غاصب تھا، فَهُوَ ضَامِنٌ، تو فرماتے ہیں کہ یہ ضامن ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ اگر مقر کہے أَعْطَيْتَنِيهَا وَدِيعَةً، تو نے مجھے ودیعت کے طور پر 1000 دیا تھا، اور وَهَلَكَ تو وہ ہلاک ہو چکا، وَقَالَ اور مقلو کہے غصبتنیہا، تو نے غصب کیا ہے، لا، تو اس صورت میں مقر ضامن نہیں ہوگا۔ دونوں صورتوں میں وجہ فرق یہی ہے کہ پہلی صورت میں یہ سبب زمان کا دعویٰ کر کے پھر رجوع کرنا چاہتے، دوسری صورت میں اس نے سبب زمان کا دعویٰ نہیں کیا۔ وَإِنْ قَالَ هَذَا كَانَ وَدِيعَةً لِي عِنْدَكَ فَأَخَذْتُهُ فَقَالَ هُوَ لِي، اگر مقر یہ کہے کہ بھئی یہ جو پیسہ آپ میرے پاس ہے 1000، یہ ودیعت کے طور پر ہے میرے پاس آپ کا، اور میں نے آپ سے لیا تھا، اور وہ کہے وہ لی، وہ تو میں، مثلا اگر زید عمر سے کہتا ہے کہ یہ جو 1000 آپ کے پاس ہے یہ بطور ودیعت کے ہے اور تو نے مجھ سے لی ہے، عمر نے کہا یہ تو میں نے تجھ سے نہیں لی ہے، یہ تو میرا ہی ہے، تو اس صورت میں عامر یعنی مقر لہو کا قول معتبر ہو، یعنی مقر نے کہا ھذا کان ودیعۃ لی عندک، یہ جو آپ کے قبضے میں پیسے ہیں یہ میرے ہیں اور آپ کے پاس بطور امانت کے ہیں، فاخذتہ منک، بس میں نے تجھ سے یہ لے لی، فقال هو لی، اور مقر لہو کہ یہ تو میرا ہے، وان اخذہ، تو مقر لہو وہ اس سے واپس لے لے، اس لیے کہ اس نے پہلے ھذا کان ودیعۃ لی عندک کہ پہلے اس کے لیے قبضے کا دعویٰ کر لیا، تو لہذا یہ مقر لہو ہی کے ہوں گے۔ وَإِنْ قَالَ آجَرْتُ بَعِيرِي أَوْ ثَوْبِي هَذَا فُلَانًا، اگر اس نے یوں کہا کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا اونٹ اجرت پر دیا ہے یا کپڑا اونٹ پر دیا ہے، فرق بہو ولبسہ، پس وہ سوار ہو کر اونٹ مجھے واپس کر رہا ہے یا کپڑا پہن کر مجھے واپس کر رہا ہے، اس نے مجھے لٹا دیا، اور وہ کہے نہیں بھی یہ تو میرا اپنا اونٹ ہے، میرا اپنا کپڑا ہے، تو اس صورت میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقر کا قول معتبر ہوگا، جبکہ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے ہاں مقر لہو کا قول معتبر ہوگا۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت میں یہ اگرچہ اولاً اس کے لیے قبضے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن یہاں پر قبضے کی نسبت اجارے کی طرف، اور اجارے میں قبضہ عاریتاً ہوتا ہے، ضروری نہیں، اور لہذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ مقر ہی کی چیز تھی، اس کے پاس بطور اجرت کی تھی، اور صاحبین اور فرماتے ہیں کہ نہیں، جب اس نے اس کے لیے قبضے کا دعویٰ کر لیا تو اب اس سے رجوع کرنا درست نہیں۔ وَإِنْ قَالَ آجَرْتُ بَعِيرِي، اگر کہے میں نے اپنا اونٹ اجرت پر دیا، اَوْ ثَوْبِي، یا کپڑا، ھذا فُلَانًا، یہ فلاں شخص کو، فَرَكِبَهُ وَلَبِسَهُ، پس وہ اس پر سوار ہوا اور اس پر نے کپڑا پہنا، فَرَدَّهُ، اور اس نے لوٹا دیا، فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ، تو قول مقر کا ہوگا، وَلَوْ قَالَ، اگر وہ یہ کہے ھذا الألف ودیعۃ فلان لا بل ودیعۃ لفلان، کہے زید بھئی ھذا الألف ودیعۃ لعمر، یہ 1000 سمن میرے پاس عمر کی ودیعت ہے، پھر کہتے ہیں لا بل لبکر، بلکہ یہ تو بکر کے ہے عمر کا نہیں، تو فرماتے اس صورت میں 1000 زید کو بھی دینا لازم ہوگا، عمر کو بھی دینا لازم ہوگا، اور 1000 بکر کو بھی دینا لازم ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ هَذَا الْأَلْفُ وَدِيعَةُ فُلَانٍ، اگر کہیں یہ 1000 فلاں کی ودیعت ہے میرے پاس، لا بل ودیعۃ لفلان، پھر کہ نہیں بلکہ یہ تو فلاں شخص کی ودیعت ہے، فالالف للاول، تو 1000 اول کے لیے ہوگا، وعلی المقر، اور مقر پر لازم ہوگا، مثلہ اس 1000 جیسا لسانی دوسرے کے لیے۔ تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج باب الاستثناء کے اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں، یاد کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔